أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدقت يا رب العالمين فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے اور پیارے محبوب کی پیاری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ہم اولیاء کرام کی شان عظمت بیان فرما رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ چونکہ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ خامن سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کا سرہند شریف میں عرس ہو رہا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ وہاں تو نہیں جا سکے، چلے ہم مسجد میں بیٹھ کر ہی ان کا ذکر خیر کر لیتے ہیں اور ان کی عرس کی تقریب منا لیتے ہیں۔ عرس خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند عطا فرما دی ہے کہ جب اللہ کے ولی اللہ کے بزرگ بندے کو قبر میں لٹاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں تو فرشتے جو آ کر پوچھتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب وہ سارے سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو فرشتے جو ہے اس سے کہتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے پہلے کہتے ہیں نم، سو جا۔ قبر میں فرشتے کہتے ہیں نم، کہ سو جا، کہ تو اتنا طویل سفر کر کے آیا ہے قبر میں اور تھکا ہوا ہے، تو نم کا مطلب عربی زبان میں سو جا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت جو ہے وہ کہتی ہے ارجعوا الی اہلہ، کہ میں اپنے گھر والوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کون کہتا ہے مومن مر گئے، ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ یعنی اتنا میت کو شعور ہوتا ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت مر جانے کا نام نہیں، کہ موت ایک دروازہ ہے، موت ایک جام ہے۔ جیسے ہم جام پیتے ہیں تو موت کا جام پی کر جو ہے موت کا ذائقہ لینے کے بعد بندہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا، یعنی ایک گھر میں رہتا رہا اور اس گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر میں منتقل ہو جانے کا نام موت ہے۔ اور اگر میں قرآن سے پوچھوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، تو قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ کیا ہوتا ہے، جسے انگلش میں اب ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز لیتے ہیں، آپ ایک آم کا گلاس لیں، جوس کا لیں، سیب کا لیں، کیلا کھائیں، اس کے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جب ایک چیز آپ لے لیتے ہیں، مثلا ایک بندے نے کیلا کھایا یا اس کا شیک بنا کر پی لیا تو اس کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ لے لیا، اس کے بعد آپ کلی کریں وہ ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کوئی اور سیب لے لیں، اس کا شیک بنا کر پی لیا، اس کا اپنا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد اور کوئی چیز آپ نمکین لے لیں، اس کا اپنا ذائقہ ہوگا۔ تو ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور ذائقے کی حیثیت کیا ہے؟ ذائقے کی حیثیت کیا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا منہ میں لے کر کلی کرنے سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذائقہ کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور قرآن سے پوچھے کہ اے اللہ کے کلام بتا موت کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر بندے نے، ہر نفس نے، ہر جان نے جو دنیا میں آیا ہے، ذی روح ہے، میں اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقہ کی حیثیت ایک کلی کرنے سے، ایک گھونٹ پانی کا لے کر کرنے سے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو موت کی کیا مجال ہے کہ وہ داتا اجویری کو ختم کر سکے، امام ربانی مجرد الف ثانی علیہ رحمہ کو ختم کر سکے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں موت کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ بلکہ آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو جب ایک زمین ایک بندے کے نام ہوتی ہے تو جب وہ بیچ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کے نام زمین انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، یعنی زمین اس بندے نے پیسے لے لیے، وہ آگے ٹرانسفر ہو گئی ہے، آگے چلی گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں جو زمین ٹرانسفر ہوتی ہے، انتقال ہوتی ہے، دوسرے بندے کے نام چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ انتقال کر گیا، فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ تو انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس جہان کو چھوڑ کر، عالم شہادت کو چھوڑ کر وہ عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ تو اس لیے موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں میت سے نم، سوچ، اور پھر وہ عرض کرتا ہے کہ ارجو الی اہلہ، میں گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ یعنی اتنا اسے شعور ہوتا ہے، اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے، یعنی قوت سماعت عالم دنیا میں جو ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہو، واپس پلٹتے ہو، فرمایا میت پہچان رہی ہوتی ہے کہ کون کون جنازے میں آیا ہے اور کون کون مجھے دفنا کر جا رہا ہے، ہر ایک کو پہچان رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کے چلنے کی آواز بھی سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اب پاؤں اٹھا کر ہم چل رہے ہوں تو عموماً پاؤں کے چلنے کی آواز تو ہمیں بھی نہیں آتی، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حد تک میت سمجھدار ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کے چلنے کی آواز پاؤں کی بھی سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جب وہ بندہ مومن یہ عرض کرتا ہے ارجو الی اہلہ،
میں گھر والوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اے اللہ کے بندے قبر میں ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہماری قبر بھی ایسے روشن ہو، اللہ کرے ہماری زبان پر بھی جاری ہو ایسے ہی۔ تو فرشتے جو ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، نم کا نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو عربی زبان میں دلہن کو عروس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ عروس۔ اب عرس کہتے ہیں شادی کو، گویا اللہ کے ولی کی جو روحانی شادی ہوتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھ لیں، ہم مرے تو ہمارا یوم مرگ بنتا ہے، اور اللہ کا ولی ملے مرے اس کا یوم وصال بنتا ہے۔ اس لیے کہ موت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ملنے کا نام ہے، اور جس دن وہ ملاقات ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، جس دن ملاقات ہوتی ہے اس دن کو ہم عرس مناتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں، اور عرس پہ آ کر جا کر ہم پھول بھی جلاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، چادریں بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی جو ہے جہاں تک مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، آپ کے مکتوبات شریف، مکتوبات امام ربانی کے اندر آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کا جس دن وصال ہوتا ہے، مکتوبات امام ربانی اٹھا کر دیکھیں، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن جس بزرگ کا وصال ہوتا ہے اس دن مجلس سجا کر اس کا ذکر خیر کرنا، فرمایا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اور آپ خود مکتوبات امام ربانی میں لکھ کر گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر خود ایسی مجالس کا انعقاد کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نقش بندی ہے، نقش بندی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عقائد اہل سنت، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں نا، اہل سنت والجماعت ہیں، تو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ خود عقائد اہل سنت کے اتنے پابند ہیں، اتنے پابند ہیں کہ آپ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی بندہ مجدد کہہ دے، بھئی مجدد ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، ہر صدی میں 14 صدیاں بیت گئیں تو 14 مجدد سے زائد مجدد گزرے ہیں، تو مجدد ہونا، دین کو تازگی بخشنا، اور پھر یہ ٹائٹل کسی کے لیے بولا جانا عزت و شرف کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے مجدد کہے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ بھی آپ علامہ کہہ دیتے ہیں، مولانا کہہ دیتے ہیں، قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، یہ سارے ٹائٹل ہیں، حاجی صاحب کہیں، عزت و احترام کا لفظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی کوئی کہے اتنی خوشی نہیں ہوتی، اگر مجھے کوئی سنی کہہ دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی سنی کہہ دے، امام ربانی فرماتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ حدیث پاک جو ہے وہ خود آپ نے نقل فرمائی ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک یاد رکھ لیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، اور سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سرکار نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک نجات پائے گا، اور نجات پانے والا کون ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ آپ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں باقاعدہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ شیخ احمد سرہندی اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پابند ہے، اور پھر اس میں خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں مکتوبات امام ربانی کے اندر، میں اس لیے مکتوبات امام ربانی کا بار بار نام لے رہا ہوں کہ جب ہی ہم جو ہے الحمدللہ یہ اہل سنت کے ہاں جتنے الحمدللہ ہیرے ہیں، ان میں دیکھیں گے کہ جب نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی لحاظ سے شہرت عطا فرمائی ہے۔ مطلب 14 صدیوں میں اعلیٰ حضرت کا نام بولتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت، اب اعلیٰ حضرت یہ خاص ٹائٹل ہے، یاد رکھ لیں، اور وہ اللہ رب العزت نے شہرت عطا فرمائی ہے خوش ہو کر، وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، جب ہی اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے اس سے مراد امام اہل سنت، امام عشق و محبت
شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی مراد ہیں، یاد رکھ لیں۔ اور اسی طرح جب مکتوبات کا نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے، یاد رکھ لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کے بعد ہمارے عرفاء بزرگان دین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے بادشاہوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات بھی، مکتوبات شریف آپ کے لیٹر وہ آج بھی موجود ہیں، اصل عربی اسی حالت میں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی شک نہیں، آقا کے مکتوبات کو شہرت حاصل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کے بعد جس ہستی کے مکتوبات کو رب کائنات نے شہرت عطا فرمائی ہے وہ امام ربانی مجرد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فتاوی رضویہ تصنیف فرما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ احمد رضا خان؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکتوبات امام ربانی کی شرح لکھ رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ جو بھی بزرگ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں مجدد ہوتا ہے، وقت کا فقیہ ہوتا ہے، اب وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، میں بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں وہ سن لیں، یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اب وقت کے مجدد ہیں، 11ویں صدی کے مجدد ہیں، آج کے مجدد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اپنوں نے تو آپ کو مجدد مانا ہے۔ اہل سنت والجماعت جنتی جماعت جو ہے سواد اعظم، انہوں نے تو آپ کو مجدد مانا ہے کہ آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، لیکن آپ کو حیران کرنے والی بات بتا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، یعنی دیوبند مکتب فکر کے لوگ ہیں، اب ان کو دیکھیں، دیوبند مکتب فکر کے لوگ آج مجبور ہوئے اپنا مسلک چلانے کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ نقشبندی مجددی لکھتے ہیں۔ اور میں نے ایک صاحب سے کہا تم نقشبندی مجددی کیوں لکھتے ہو، تم تو دیوبندی ہو؟ اس نے کہا نہیں ہم نقشبندی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم واقعی نقشبندی ہو، مجددی ہو، تو پھر تم اختلاف چھوڑو، شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات کو اٹھاؤ، جو لکھا ہے وہی عقیدہ حق اور سچ ہے، میں نے کہا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات امام ربانی کے اندر لکھا ہے، مکتوب نمبر 100 کے اندر آپ نے حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی شان کیا ہے۔ فرمایا کہ تم جس ہستی پر بحث و مباحثہ کرتے ہو، کہیں حضور کے علم غیب پر، کبھی حضور کے نور اور بشر ہونے پر بحث کرتے ہو، آپ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جس ہستی کا نام لینے سے، میری بات غور سے سنیے، امام ربانی مجرد الف ثانی فرماتے ہیں کہ جس ہستی کا نام لینے سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام لینے سے، جن کا نام کا ورد کرنے سے، آپ فرماتے ہیں، میں ترجمہ کروں اس کا یوں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ میرا امام فرماتا ہے میری بات بن گئی ہے یا رسول اللہ تیری بات کرتے کرتے، کہ جس ہستی کا نام لیتے لیتے، محمد محمد پکارتے شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کے سارے دروازے میرے لیے کھول دیے، سارے پردے اٹھا دیے ہیں، اور میں کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کے اوپر سرسوں کا دانہ ہے، میرے لیے پردے اٹھ گئے ہیں۔ جس ذات کا نام لینے سے اس ذات کا خود عالم کیا ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر بحث کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور رب کائنات نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر جو حدیث ہے یہ خود آپ مکتوبات امام ربانی میں مکتوب نمبر 100 کے اندر آپ خود نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے وجود ہیں، یاد رکھ لیں میرا اور آپ کا وجود کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے بنا ہے۔
ہم جتنے انسان بیٹھے ہیں، اور اس میں قرآن سے ثابت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے۔ بولے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ اب مٹی ثقیل ہے نا، میری بات سنیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ باوجود عناصر اربع، یعنی گیس، مٹی، ہوا، آگ، پانی ہونے کے باوجود، آپ فرماتے ہیں مادی وجود ہونے کے باوجود، آپ فرماتے ہیں کہ مادی وجود رکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ میں لطیف تر بات کر رہا ہوں، میری بات بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کر سکتا ہے تو وہ میرا امام ربانی ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یاد رکھ لیں اولیاء کرام کے پاس ایک علم ہوتا ہے جسے علم کشف کہتے ہیں، کاف شین فے کشف۔ بولیے کیا ہوتا ہے؟ کشف۔ اب کشف کی کئی قسمیں، کشف قبور ہے، جہاں آپ کا سائنس کا، ٹیکنالوجی کا علم، یہ سارے علوم جہاں ان کی انتہا ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیں سائنس ٹیکنالوجی کا آج بہترین علم کی صورت میں آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، تو جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں سائنس کا دل جواب دے جاتا ہے، وہاں اللہ کا ولی کھڑے ہو کر کشف قبور کے علم کے ذریعے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں آپ، یہ کشف قبور کا علم ہے۔ اسی طرح کشف کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کشف کے ذریعے علم غیب کا، کہ اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، رب جب دل چاہے پردے اٹھا دیتا ہے، اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، اور یہاں یاد رکھ لیں وہ عام جانوروں، درندوں، سب کی بولی کو سمجھتا ہے، یاد رکھ لیں اللہ اپنے محبوبوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سردی فرماتے ہیں کہ میں کشف کی دنیا میں گیا، اور کشف کی دنیا میں جا کر دیکھا، اس عالم شہادت کے اندر میں نے دیکھا، یا اللہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس کہاں ہے؟ اب یہ ولی کامل ہے، آپ کی ولایت میں کوئی شک نہیں، اور رب نے وہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، سر کی بھی آنکھیں ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، اور کشف اتنا ہے آپ کا، یاد رکھ لیں 15 شوال معظم کی نصف رات، شب برات جو ہے، آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آج خدا جانتا ہے کس کس کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا ہے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ نے پکارا کہ آج کس کس کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا ہے، کہ وہ اسرائیل کے پاس رجسٹر ہے، اور جنہوں نے اس شبان سے لے کر اگلے شبان تک مرنا ہے، کس کس کا نام اس لسٹ میں آ گیا ہے، اور اسرائیل کے پاس فہرست ہے۔ اور آپ پکار اٹھے، آپ نے فرمایا زوجہ سے، فرمایا تم تو شک کی بنیاد پر کہہ رہی ہو، کس کس کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا ہے، اس کا عالم کیا ہے جسے رب کائنات نے خود آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ یعنی وہ کشف کا وہ عالم ہے، آپ کا کشف کا وہ عالم ہے، یاد رکھ لیں یہ میری بات نہیں ہے، حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ خود آپ کے مرشد، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے کشف میں بھی کوئی شک نہیں، ان کی ولایت میں بھی کوئی شک نہیں، اتنے ولی کامل ہیں کہ آپ نے نان بھائی کو ایک توجہ دی تھی، یاد رکھ لیں وہ نان بھائی تھا روٹیاں لگانے والا، رات کو مہمان آئے، اور باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کہا مہمانوں کی خدمت کرو، میرے مہمان آئے دور سے چل کر، رات کو اس نے خدمت کی، اب مہمان خوش ہو کر کھانا کھا کر سو گئے، اور حضرت نے فرمایا نان بھائی سے، خادم سے کہا، روٹیاں لگانے والے سے کہا، فرمایا کہ آج میں خوش ہو گیا ہوں، فرمایا آج میرا دل چاہتا ہے نان بھائی جو مانگے گا میں عطا فرما دوں گا۔ یہ کبھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے نا، یاد رکھ لیں دریائے رحمت جوش میں آ گیا، تو میں جو مانگے گا دے دوں گا۔ حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ سے نان بھائی نے کہا، حضرت جس طرح آپ کا آستانہ عالیہ چل رہا ہے، آپ پیر ہیں، فرمایا لنگر چل رہی ہے، فرمایا دل چاہتا ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے مجھے ہی بنا دیں، جیسے آپ ہیں ویسے بنا دیں۔ اب چونکہ آپ وعدہ کر چکے تھے، حضرت وعدہ فرما چکے تھے، اور اس نے مانگ بھی لیا، کہا حضرت جیسے آپ ہیں ویسے کر دیں۔ آپ حجرے میں لے کر گئے، حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نان بھائی کو سینے سے لگا کر آپ نے باطن کی تار بھی اپنے ساتھ جوڑ دی، ظاہر کی تار بھی جوڑ دی، اور توجہ اتحادی بنا کر
توجہ اتحادی کے ساتھ آپ نے ظاہر اور باطن بدل دیا. بھی 1 منٹ کی توجہ تھی، ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب حجرے سے باہر نکلے کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے. یعنی اتنی توجہ. یاد رکھ لیں یہ بہت کم آپ کو صوفی ایسے ملیں گے، ایسے بزرگ صوفی آپ کو ملیں گے جن کے پاس توجہ ہوگی، باقی تو خالی برتن ہوتے ہیں ایسے کھڑکتے رہتے ہیں. یاد رکھ لیں. تو یہ جو توجہ اتحادی ہے اس کی 7 قسمیں. ایک توجہ آپ نے دی میں جو سمجھانا چاہتا ہوں. اور خود آپ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے توجہ دی. فرمایا ظاہر اور باطن ان کے ساتھ مل گیا. فرمایا توجہ دیتے رہے، صحبت میں رہا. ایک وقت ایسا آ گیا اور آپ کو معلوم ہوا کشف کے ذریعے کہ میرے مریدوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو شیخ احمد سرہندی سے حسد کرتے ہیں جلتے ہیں کہ یہ آئے اور فوری ان کو سینے سے لگایا اور ولایت عطا فرما دی. تو آپ نے مریدوں کو اکٹھا کیا. مریدوں کو اکٹھا کر کے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا میرے مریدوں خبردار شیخ احمد سرہندی سے حسد نہ کرنا. فرمایا جب یہ آیا تھا میرے پاس، جب شیخ احمد سرہندی میرے پاس آئے تھے، فرمایا اس وقت مرکز ولایت میں تھا. یعنی مرکز ولایت حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. فرمایا مرکز ولایت میں تھا جب شیخ احمد سرہندی تشریف لائے. مرکز ولایت میں تھا، میں نے توجہ دی اور فیضان نبوت سے اب شیخ احمد سرہندی اس مقام پر پہنچ چکا ہے. فرمایا اب آفتاب ولایت یعنی ولایت کا سورج، آفتاب ولایت شیخ احمد سرہندی بن چکا ہے اور میرے جیسے ستارے بن کر اس سے روشنی پا رہے ہیں. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولایت میں کوئی شک اور کشف کی دنیا میں جا کر دیکھا. کشف کی دنیا میں مکتوب نمبر 100 کے اندر آپ تعریف فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا قدوس تیرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ودوہا والا چہرہ، وہ لیل کی زلفیں، وہ اتنی میری آنکھیں کھول دی ہیں مولا. اب تیرے محبوب کا وجود کہاں ہے؟ میں عالم امکان اس میں تو سیر کر چکا لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا. پھر اشارہ ہوا تو اوپر دیکھیں اور آپ فرماتے ہیں مکتوب نمبر 100 کے اندر آپ فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ اوپر کی مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اضافی صفات میں سے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر، اضافی صفات میں سے پیدا فرمایا. یاد رکھ لے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر آپ نے وہ جو حدیث ہے نا معروف کہ سرکار نے فرمایا حضرت جابر سے کہ اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا. یہ حدیث یاد رکھ لیں، یہ حدیث صحیح درجہ کی ہے. اور پھر اس کو امام روانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب نمبر 100 کے اندر باقاعدہ ریفرنس کوٹ کیا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاید احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ جناب نور مشہور فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یاد رکھ لیں 14ویں صدی میں صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں فرمایا بلکہ 11ویں صدی کا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی یہ کہہ رہا ہے ہاں میرے محمد کو رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر یہ جو بحث چلتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے یا نہیں ہے، اب اس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں. اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے یا نہیں ہے اس پر آپ سے سوال کیا گیا. مکتوب نمبر 100 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی 11ویں صدی کا مجدد فرما رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بولیے کون کہہ رہا ہے بھلا؟ 11ویں صدی کا مجدد، منہ سے بولیے مجدد الف ثانی، مجدد الف
ثانی شیخ احمد سرہندی نقشبندیوں کا پیر مجدد پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب اس میں حدیثیں تو بہت سی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلے، لیکن کڑاکے کی جب دھوپ ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی میں چلتے ہیں تو یا رسول اللہ دیکھا ہے کہ ہر بندے کا سایہ ہوتا ہے، ہر بندے کا سایہ ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ آپ کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، مخبر صادق نے خود خبر دے دی، فرمایا اے عثمان رب نے میرا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ جب میں دھوپ میں چلوں تو میرا سایہ ہو، رب کو یہ گوارا نہیں کہ جب اس کا محبوب چلے تو اس کا سایہ زمین پر پڑے، رب کو یہ گوارا نہیں، کیوں کہ زمین پر کہیں پیشاب بھی ہو سکتا ہے، کہیں ناپاک جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک کسی ناپاک جگہ پر نہ پڑے۔ اگلی بات یہ جب چل رہے ہوں تو ساتھ بندے بھی چلتے ہیں، تو فرمایا رب کو گوارا نہیں کسی کا ناپاک پیر مصطفیٰ کے پاک سائے پر آئے، فرمایا یہ رب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ محبوب چلے اور اس کا سایہ ساتھ ہو تو کسی کا ناپاک پیر پاک سائے پر نہ آئے، اس لیے اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ اب آئیے مجدد پاک کی طرف، آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے۔ اب میں یہ یقین جانیے، میں قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں بھی دین کا طالب علم ہوں، ساری زندگی مدرسے میں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے، اب پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے، لیکن میں منبر پر بیٹھ کر اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا کہ میں 11 صدیہ پیچھے چلا جاؤں تو بڑے بڑے اکابر جو حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے رہے، لیکن جب میں مجدد پاک کی طرف نظر کرتا ہوں اور مکتوبات امام ربانی کی طرف نظر کرتا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ خدا کی قسم کسی کتاب کے پڑھنے سے کما حق ہو یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب امام ربانی کو پڑھا تو میں عرش پر کھڑا، میں نے کہا مولا قدوس اللہ امام ربانی کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے کہ مجھے آج یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے، اور میں آپ کو بھی سمجھا کے بھیجتا ہوں، آپ اس بات پہ حیرت زدہ ہوں گے کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، میری بات سنیے، عظمت مصطفیٰ پر آپ سنتے رہے ہیں، لیکن جو بات امام ربانی نے کہی، مجدد الف ثانی نے کہی، وہ شاید ہی آپ نے کسی اور جگہ سنی ہو۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، وجہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سایہ زمین پر اس چیز کا پڑتا ہے، سایہ زمین پر اس چیز کا پڑتا ہے جو کثیف ہوتی ہے، اور مادہ یاد رکھیں ہمارا جسم جو ہے یہ مادہ ہے، ہمارا جسم کیا ہے؟ مادہ ہے، تو جب مادہ یا دیکھتے ہیں اب میں یا آپ ہم چلتے ہیں نا، اب سورج کی روشنی میں تو ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے، کیوں؟ ہمارا وجود مادی ہے، اور آپ امام ربانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز لطیف ہو تو لطیف چیز کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، لطیف چیز کا سایہ زمین پر، بولیے، لطیف چیز کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ آپ اس کی مثال لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کو آپ کھڑا کر دیں، اس کے آپ نیچے بھی روشنی ہو، اوپر بھی روشنی ہو، دائیں بھی روشنی ہو، بائیں بھی روشنی ہو، آگے بھی روشنی، پیچھے بھی روشنی، اس کے چاروں طرف روشنی ہو، نیچے بھی روشنی، اوپر بھی روشنی، تو اب جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگی تو کیا اس کا سایہ زمین پر پڑے گا؟ تو جواب ہوگا نہیں پڑے گا، کیوں؟ اس کے وجود کے ارد گرد لطیف چیز موجود ہے اور وہ ہے روشنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی قسم، امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی ہستی کا جسم لطیف سے لطیف تر ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ میری بات سنیے، امام ربانی اتنی باریک بات کرے تو میرا مجدد ہی کر سکتا ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر
لطیف سے لطیف تر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وجود اقدس لطیف سے لطیف تر ہے تو پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا، حضور کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے ساتھ، اب میں عقائد اہل سنت میں میری بات سنیے، آپ کا عقیدہ یہی ہے نا، بولو، جن کا عقیدہ وہ کہہ رہے سبحان اللہ، جو حضور کو نور مانتے کہہ رہے سبحان اللہ۔ بھائی اب یہ بات مجد الف ثانی فرما رہے ہیں، اب اگلا عقیدہ آپ کا یہ ہے، آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں، بزرگوں کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اب سال کے بعد عرس منائیں یا آپ سالانہ ختم دلواتے ہیں یا برسی مناتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکتوب نمبر 89 کے اندر آپ فرماتے ہیں، مکتوب نمبر 89 کے اندر امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اصالہ ثواب کے بارے میں آپ خود نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جا کر بستر پر لیٹتا ہوں، جب جا کر بستر پر لیٹتا ہوں تو فرمایا میرے ارد گرد عالم ارواح کی روحیں اس طرح جمع ہو جاتی ہیں، اس قدر جمع ہو جاتی ہیں جیسے ایک ماں کے ارد گرد بھوکے بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے بچوں کو بھوک لگی ہو، اب ایک ماں کے 5 بچے ہیں 10 بچے ہیں، اب بھوکے بچے ہیں تو بھوکے پیاسے بچے جیسے ماں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ماں کے ارد گرد آ کر چکر لگاتے ہیں بھوکے بچے، امام ربانی فرماتے ہیں کہ روحیں اس طرح ارد گرد میرے آ کر چکر لگاتی ہیں، اور جب میں فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتا ہوں تو وہ قبروں میں جا کر خوش ہو جاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کا، یہ دیکھیں ان کا اپنا عاجزانہ لفظ ہے میں جو استعمال کر رہا ہوں، آپ مکتوبات کے اندر عاجزی کی انتہا ہے، جب بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں فقیر کا یہ طریقہ ہے۔ میری بات سنیے، جس شاخ پر خدا کی قسم پھل لگا ہو، آپ دیکھتے ہیں میری بات سنیے، جس شاخ پر پھل لگا ہو نا، پھل لگا ہو وہ لٹکی ہوتی ہے، جس شاخ پر پھل لگا ہو وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، اور سرو کو بیٹے کو پودے کو دیکھو وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ پھل نہیں ہوتا۔ جس پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوتا ہے، اور جن پر پھل لگا ہوتا ہے امام ربانی کی طرح وہ لفظ کیا استعمال کرتے، فقیر یہ کہتا ہے، فقیر یہ کہتا ہے، وقت کا مجدد ہے اور اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بولتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر صاف گو اتنے ہیں، اتنے صاف گو حضرت صاحب، جیسے باطن ہے ویسے ہی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ امام ربانی مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مکتوبات امام ربانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہمیشہ سے معمول رہا ہے میں جب بھی اصالہ ثواب کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ، طریقہ آپ کا بھی یہی ہے نا، سب سے پہلے کس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار، اور خصوصاً آپ فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجد الف ثانی آپ فرماتے ہیں میں خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لے کر ان کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک لے کر روح کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ امام حسن کا نام لے کر باقاعدہ روح کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ امام حسین کا نام لے کر اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ گویا جنہیں آپ پانچ تن پاک کہتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ پانچ تن پاک کا نام لے کر باقاعدہ میں ان کی روح پاک کو اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ باقی کو اجتماعی طور پر میں جو ہے جمیع مومنین، جمیع مومنات، جمیع مسلمین، جمیع مسلمات کے ارواح کو اصالہ ثواب کر دیتا۔ یہ معمول رہا فقیر کا۔ اب امام ربانی مجد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ میرا معمول رہا کئی سالوں تک۔ فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اصالہ ثواب کر کے جب میں لیٹ گیا میری آنکھیں بند ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں آقا کی زیارت ہو گئی۔ امام ربانی مجد الف ثانی مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خام میں جب زیارت ہوئی، فرمایا چہرہ بدوہا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، خوش ہو گیا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس پھیر لیا، یعنی منہ دوسری طرف سرکار نے فرما لیا۔ فرمایا جب چہرہ اقدس دوسری طرف کی تو اب عاشق سے نہیں رہا جاتا،
عاشق ہیں آقا کے، عاشق رسول، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حالات خواب میں نے 10 بوسی کی عرض کی، یا رسول اللہ آقا اتنا تو بتا دیں کہ چہرہ ودوحا کی زیارت کرائی اور پھر حضور آپ نے چہرہ اقدس ادھر مبارک پھیر لیا آپ نے، اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب میرے بل دیکھیں ادھر، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام ربانی کتنے صاحب گو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا غلام کی طرف سے چہرہ کیوں پھیر لیا، وجہ کیا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا اے بیٹے شیخ احمد، فرمایا یاد رکھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا حجرہ عائشہ صدیقہ میں اپنی زوجہ عائشہ کے یہاں کھاتا ہوں، یعنی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کے حجرے میں حضرت عائشہ کیا کھانا کھاتا ہوں۔ اب امام ربانی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں جو اصال ثواب کرتا تھا نا، اصال ثواب کرتا تھا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ختم میں دعا میں نام نہیں لیتا تھا، تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خواب میں سرکار نے حکم فرمایا اگر امام ربانی تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو فرمایا پھر ختم کے اندر میری زوجہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی روح کو ایصال ثواب کیا کر، انشاءاللہ پھر میں محمد ودوحا چہرے کی زیارت کراتا رہوں گا۔ اور میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سنیں، بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے جب ہم ختم میں دعا کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھنا عائشہ گوارا نہیں کرتے، یاد رکھ لیں۔ اور میں مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اور آج کے بعد اپنا معمول بنا لیں، فقیر کا میں معمول ہے انشاءاللہ۔ میری بات سنیں، یہ خامی میرے اندر بھی ہے، میں مانتا ہوں، اور ہمارے اندر جو خامیوں سے دور کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی مجمع ہو، ایصال ثواب کی بات ہو رہی ہو، یاد رکھ لیں تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی بات یہ ہے کہ ختم کے اندر خصوصاً ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے، میں آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں چونکہ مکتوبات امام ربانی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ یہ مکتوبات شریف ہمارے لیے اتھنٹک ہے، یاد رکھ لیں، یہ حوالہ ہے بہت بڑا، اس لیے اور ہم تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ فارسی میں تو ہے ہی، اردو میں ترجمہ ہے، باقی زبانوں میں تراجم ہونی چاہیے، اور پوری دنیا میں اس کا یاد رکھ لیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے کہ 11ویں صدی میں جب آپ نے یہ مکتوبات لکھ رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے، یاد رکھ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید امام ربانی جو ہے وہ مسجد کے امام و خطیب ہوں گے اور مسجد کا حجرہ ہوگا اور اس میں آپ لکھ رہے ہوں گے، نا، آپ نے جب لیٹر لکھے نا یہ مکتوبات، اس وقت آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر خط لکھے ہیں۔ یہ موت جب سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے بندے کو، موت جب سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جو وہ کہتا ہے منہ سے حق کہتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں نا، میری بات سنیں، باقی چھوڑے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر ہم میں سے کسی بندے کے جناب نجومی ہاتھ دے کر کہہ جی آپ نے جناب یہ 1 ہفتے بعد دنیا سے رخصت ہونا ہے، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کی زبان پر جھوٹ آئے گا؟ آپ کو پتہ ہوگا جناب میں نے بس دنیا سے رخصت ہونا ہے، رب کائنات اس کو پردے میں رکھا ہے۔ لیکن امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ دور ہے جب آپ نے حق کی بات کو کی، حق کی بات کی ہے، اس وقت عالم یہ تھا کہ فوج ساری ایک طرف ہے، پولیس ساری ایک طرف ہے۔ اکبر جلال الدین نے اس حد تک ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، آپ برداشت نہیں کر سکتے، میری بات سنیں، آپ کے اندر، اور کہاں میرا اور آپ کا ایمان اور کہاں امام ربانی کا ایمان۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، میری بات سنیں، یہ آج کے صوفی بزرگ کے بارے میں، وہ اللہ کرنے والا ہے نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہم واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، آقا نے فرمایا فقیہم واحد، فرمایا میری امت کا ایک فقی، قیامت تک کے لیے یاد رکھ لیں، فقیہم واحد، میری امت کا ایک عالم دین فقی، فقہ کا علم رکھنے والا، اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف
1000 بندہ صوفی اللہ اللہ کرنے والا ہو، ایک طرف حضور کی امت میں ایک فقیہ بیٹھا ہو، حضور فرماتے ہیں 1000 اللہ اللہ کرنے والے صوفی شیطان پر اتنے بھاری نہیں ہو سکتے جتنا میری امت کا ایک فقہ کے علم رکھنے والا شیطان پر بھاری ہے۔ یعنی دیکھیں فقیہ واحد، ایک فقہ کا علم رکھنے والا۔ اب میں آپ پہ سر پہ قرآن رکھ کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اگر آج کے دور میں فقہ کا علم رکھنے والا ایک بندہ 1000 کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہو سکتا ہے، تو پھر 11ویں صدی کا مجدد الف ثانی شیطان پر کتنا بھاری ہوگا؟ اور پھر اس وقت تو یہ عالم ہو گیا تھا، اس وقت یہ عالم صوفیہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ حضرت صاحب یہ پگڑی، تسبیح، مصلی سب کچھ، اور وہ اس حد تک صوفی آگے بڑھ گئے تھے۔ کیسے بڑھ گئے؟ ایک فرقہ بن گیا تھا، ایک فرقہ بن گیا 11ویں صدی کے اندر۔ انہوں نے فرقے نہیں عقیدہ رکھ لیا، انہوں نے کہا جی آج بھی امتی نبی سے نیک اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ دوبارہ سنیں آپ، دوبارہ سنیں آپ، تسلی سے سنیں۔ اگر ایسا کوئی فرقہ آج بھی کہیں نظر آئے تو اس کا کلا کما کرنا ہم پر فرض ہے۔ 11ویں صدی کے اندر ایک فرقہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا جی آج بھی امتی جو ہے نیک اعمال میں، یعنی اس نے مثال دی، اس نے کہا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس فرقے نے مثال دی اس مجدد الف ثانی کے دور کے اندر۔ انہوں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، اگر کوئی آج امتی جو ہے وہ 10 حج 20 حج کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گیا۔ تو آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آ گئے، آپ نے فرمایا خبردار کوئی یہ کہے کہ امتی نبی سے اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بولو دائرہ اسلام سے، سارے بولو دائرہ اسلام سے کوئی امتی نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آپ نے پہلی دلیل جو دی وہ یہ دلیل دی کہ آقا نے خود ہی فرما دیا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے نا، نیک عمل، فرمایا جو بندہ نیک اعمال کی راہ دکھاتا ہے تو نیک اعمال کی راہ دکھانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جتنا نیک عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی نیکی کی ہدایت دینے والے کو ملے گا۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں الدالو، وہ رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ توجہ کریں آپ، بھی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں بھئی ایک آپ کا استاد ہے، قاری صاحب ہے، اس نے آپ کو نماز سکھا دی، نماز سکھا دی آپ کو، قرآن سکھا دیا۔ اب جتنا ثواب ساری زندگی بندہ 150 سال تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کے استاد قاری صاحب کو ملے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھی جس نے آپ کو قرآن سکھایا، نماز آپ کو سکھائی، روزہ سکھایا، وہ جتنا عمل آپ نیک زندگی میں کرتے رہیں گے سب سے پہلے آپ کے استاد کو ثواب ملے گا۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ اب مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا، اب ماں کی گود میں آیا، اب ماں نے سب سے پہلے اسے کلمہ سکھایا، سب سے پہلے کلمہ سکھایا، اسے اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں یہ سکھا دیا، اسے کلمہ طیبہ سکھا دیا، اس کا ترجمہ سمجھا دیا، مفہوم سمجھا دیا۔ اب سنیے اللہ کی عزت کی قسم، جس ماں نے بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا، ارے جب تک بچہ 100 سال تک بھی زندہ ہے اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے ثواب اماں حضور کو ملے گا، سب سے پہلے ماں کو ثواب ملے گا۔ میرے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، امتی کا نیک اعمال میں آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے کہ جب تک وہ حضور کی سنت سمجھ کر، حضور کا طریقہ سمجھ کر وہ نیک عمل کرتا نہیں ہے تب تک وہ نیکی بنتی ہی نہیں ہے۔ میری گل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اصل میں آپ ہل گئے ہیں وہ شعر و شاعری اور وہ لچھے دار۔ خدا رہا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کوئی علمی گفتگو سنا کرو۔ افسوس ہے مجھے بڑا، آپ پہ بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اب علمی گفتگو جو ہے وہ شوق سے نہیں سنتے، میری اب بات سنیں، میں مسئلہ کیا سمجھا رہا ہوں۔ کتنے فتنے اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں اور فتنوں سے بچا رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں امتی کبھی بھی مصطفیٰ سے اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟
میرا مجدد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا سنو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک امتی مصطفیٰ کو اسوہ حسنہ کا مالک نہ سمجھے، یعنی حضور کو کرتے ہوئے، میری بات سنیں، جیسے سرکار نے فرمایا اصلی نماز پڑھو، فرمایا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، سمجھ آئی بات آپ؟ اور آپ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے مکتوبات شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر امتی 2 رکعت پڑھے سنت تو وہ قبول ہیں، اگر 2 رکعت سنت کی جگہ وہ 4 سنت پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت کی جگہ 4 سنت پڑھ لے، تو آپ فرماتے ہیں کیا 4 سنت پر ثواب ملے گا؟ مجدد پاک فرماتے ہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ رب کائنات اس ثواب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر امتی کے منہ پر مار دے گا کہ میرے محبوب نے 2 پڑھی ہے، تو 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب میں یہ مثال تو مجدد پاک نے دی ہے، اور میں اپنے پاس سے مثال دے رہا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ بھئی آپ سجدہ کرتے ہیں، اب 1 رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے فرض ہیں، اب 1 رکعت میں 2 سجدے، اور اگر کوئی امتی 2 کی جگہ 3 کرے تو کیا نماز قبول ہے؟ جی قبول ہے؟ تو جواب ہوگا قبول نہیں۔ کیوں نہیں قبول؟ اس لیے کہ بھئی سجدے زیادہ کر رہا ہے، وہ تسبیح زیادہ کر رہا ہے، تو جواب کیا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے 2 کی ہے، تو 3 کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امتی مصطفیٰ سے نیک اعمال میں آگے بڑھ سکتا نہیں، اس لیے کہ آپ کی دلیل بڑی قوی ہے، وہ سنیں، فرمایا کہ امتی جتنے نیک اعمال کر لے، امتی جتنے نیک اعمال کر لے، فرمایا سب سے پہلے پوری امت کا ثواب مصطفیٰ کو پہنچتا ہے۔ باہر والے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے، یاد رکھ لیں، سب سے پہلے مصطفیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آقا نے سکھایا اللہ ایک ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ میرا عثمان ہے، یاد رکھ لیں، سرکار نے سکھایا نا، تو جتنی نیکیاں کریں گے، جتنی نمازیں پڑھیں گے، جتنے اعمال کریں گے، سب سے پہلے ثواب کا تحفہ آمنہ کے لال کو ملے گا، محمد مصطفیٰ کو ملے گا۔ تو کوئی امتی یاد رکھ لے نیک اعمال میں مصطفیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یاد رکھ لے۔ اور میں اگلی بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی ایک نام نہاد سکالر اٹھا ہوا ہے مرزا انجینئر محمد علی، میں اس گستاخ اولیاء کو جواب دے رہا ہوں اور ریکارڈ کروا رہا ہوں جواب، کہ تیرا انجام سن لے کیا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس خطرناک راستے پر تو چلا ہے نا، یہ تو میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے اللہ نے فرمایا جیڑا میرے ولیاں نال دشمنی کرے نا، فرمایا آئے میں نہ جنگ کرے، تے ساڈی تے جناب ہاتھ کھڑے نے، ایسا تو رب نال جنگ نہیں کر سکتے ہو کوئی رنگ نال۔ اور یہاں پر امام بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات رکھی ہے علامہ بدرالدین عینی نے۔ علامہ بدرالدین عینی شارح بخاری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا اگر کوئی تیرے ولیوں سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے تو تو اعلان جنگ کرتا ہے، اگر کوئی تیرے ولیوں سے پیار کرے تو آگے جواب خود ہی لکھا، کہا صاف بات ہے، اگر ولیوں سے عداوت رکھے، دشمنی کرے، رب اعلان جنگ کرتا ہے، اگر کوئی ولیوں سے پیار کرے رب اس سے پیار کرتا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں برملا، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ مجدد الفسانی سے ہمیں پیار ہے۔ اور میں اس کو مرزا انجینئر محمد علی کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بند کمرے میں تبلیغ کرتا ہے، ذرا باہر میدان میں بھی آ کر ہمارے سامنے آ، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ اور مکتوبات امام ربانی کے اندر دوسرے مکتوب میں اس نے یہ عبارت پڑھ کر غلط مطلب بیان کیا ہے، اور میں تمہیں ٹوک رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دے۔ اور میں برملا کہنا چاہتا ہوں، میری بات سنیے غور سے، کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 11ویں صدی کا مجدد سب نے مانا ہے، جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ میری بات سنیں، باقی جتنے مجدد ہوئے ان میں کسی نے اختلاف کیا ہے، یاد رکھ لے، لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں جب ان کی طرف آتا ہوں تو آپ کو تو سب نے مانا ہے کہ آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں۔ اور میں دعوت فکر یہ دے رہا ہوں تمہیں، اور جو تیرے چیلے چمچے ہیں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں
اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. آپ مجھے بتائیے سر پہ قرآن رکھ کر یہ اہدنا الصراط المستقیم ہاتھ بن کے تے باوضو ہو کے کہہ دیو مولا سیدھی راہ تے چلا, تے اگے جواب اللہ نے خود دیتا 5 وقت نماز, فرض پڑھو, وتر پڑھو, نفل پڑھو, کوئی نماز پڑھو, ہر نماز میں جواب ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, مولا اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلا. اب سورۃ النساء کی آیت پڑھو, اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتا ہے میرے انعام یافتہ بندے نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین یعنی ولیوں کی جماعت ہے. سارے کہہ دے سبحان اللہ, باہر والے بھی کہہ دے سبحان اللہ. او مرزا کہیں بیر سے ایڈ آنا زیادہ شروع نہیں ہو گئی؟ ہاں عقل سے کام لے. 11ویں صدی میں ایک فریز تیار کر کہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے والا کون ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی کہہ دے سبحان اللہ. میری گل سنو, 11ویں صدی میں برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے والا کون ہے؟ اگر میں پیچھے جاؤں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, سنو میری بات غور سے, بات سمجھ میں آ گئی. ارے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے والا چشتیوں کا پیر خواجہ غریب نواز, جس نے 90 لاکھ دے ہندوؤں دے جنجو توڑ کے تے حضور دا غلام بنا چھڑا. اسلام پھیلانے والا چشتیوں کا پیر خواجہ غریب نواز ہے, اور اللہ کی عزت کی قسم 11ویں صدی میں اسلام بچانے والا مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی ہے. اور اب میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں کہتا ہوں انگلیوں پہ گن کے بتا مجھے, اور انگلیوں پہ گن کر بتا, تیری آنکھیں کھلیں گی کہ 11ویں صدی میں اسلام کو بچانے والا, اسلام کو پھیلانے والا وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی ہے. میں 1:45 ہو گئے, میں نے اعلان کیا تھا کہ 1:45 انشاءاللہ تقریر ختم کر دوں گا. آج وعدہ کے مطابق میں 1:45 تقریر اینڈ کر رہا ہوں. اگلے جمعے کوشش کریں آپ 12:30 بجے تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ.